الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، آیات نہ درس دینے کو پہلے میں ضروری سمجھنا کہ اس پروگرام نے بارے دو چار گنا تو ساڑھے سامنے رکھے نا. جماعت اسلامی شین کا یہ فیصلہ کیتا ہے کہ بجائے ایک جگہ نے اندر پروگرامات کرنے نے دو تین ملیاں ملا کے ایک ماہانہ پروگرام مختلف بیٹھ نے اندر حجرے نے اندر رکھا ہو گیا اور کرایہ 5 حلقے نے اندر ایسا تقسیم کیتے ہیں. 5 بیٹھکاں ایسا منتخب کیتے ہیں. اس نے اندر ان 2-3 محلیاں واسے برادر ندیم اور شہزاد نے ایسا گل کی ہے اور انہاں اپنی یہ جگہ پیش کی ہے اور انہوں نے خصوصاً والد نے بخشش نہ اور اس نے درجات کی بلندی نہ باعث اس نے ایک عمل قرار دیا. مسجد نے بجائے حجرے نے اندر ایسا کیوں یہ پروگرام رکھیں؟ ایسے محسوس کیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت مبارکہ ہی امید مسجد نبوی نے اندر بیٹھ کے کم کرنے کی نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے واسے، قرآن کی دعوت پہنچانے واسے ذوالمجاز اور اوقاز نے میلیاں وہنے والے منڈیاں وہنے والے اور ادھر ون کے لوکاں قرآن کی روشنی پہنچانے والے. اس وجہ سے ذمہ داری نے احساس ہویا کہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے نوجوان انہیں ضرورت ہے کہ اس قرآن کی روشنی انہیں تک پہنچائی ونجے اور انہیں کول ونجا ونجے، انہیں دعوت دیتی ونجے. الحمدللہ اج کا پروگرام بڑا ایک خوشی نصیب ہوتی ہے کہ بہت سارے وڈیرے بھی نوجوان بھی اور اس قرآن کی روشنی حاصل کرنے سے آئے. میں امید ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے دل سکون بھی ملتی، پریشانیاں بھی دور ہو سن، اطمینان بھی حاصل ہو سی اور اس کے اثرات انشاءاللہ معاشرتی بھی پیش ہوں. میں تو سارے سامنے چند آیات مبارکہ تلاوت کی تھی، کوشش کرتا کہ مختصر وقت نے اندر اس کی روشنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب ساڑھے تک پہنچانے کی کوشش کروں. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہاں ایک گل آکھی کہ ساڑھا رب اللہ وے اور پھر اس نے ہوتے وہ ڈٹ گئے، استقامت دکھائی ہونا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. ان لوکاں نے ہوتے فرشتے نازل ہونے اور وہ فرشتے نے آہنن کہ خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو اور تسا اس جنت کی خوشخبری ہوئے جس نے تساڑے نال وعدہ کیتا ہوئے. اور فرشتے نے آہنن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اسی تساڑے دنیا کی زندگی نے اندر بھی ساتھیاں اور آخرت نے اندر بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تساڑے دل چاہسن تساڑے اسی ہو اسی اور تساڑے سے ہر وہ چیز اسی جڑی تسی طلب کر سو. محترم سامعین، اللہ رب العزت ان لوکاں کہ جنہیں اس گل نے اعلان کیتا کہ ساڑا رب اللہ وے
انہیں دنیا و آخرت نے اندر جڑے انعامات دیسی اس نے اللہ تعالیٰ ان آیات نے اندر ذکر کیتے انعامات کے حسن اس نے گل کرنے کو پہلے میں ضروری سمجھنا کہ اس لفظ نہ کے مطلب ہے کہ رب اللہ اساڑا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ایک الفاظ زبان نہ لاکھنے اور اس نے ڈٹ رہنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس نے نتیجے نے اندر دنیا و آخرت نے سارے غم پریشانی اللہ پہ دور کرنے، اس نے مطلب کیا ہے رب عربی نے اندر ترے معنی نے اندر استعمال ہونے۔ رب نے پہلے معنی پروردگار یعنی ضرورت پوری کرنے والی ذات، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نے پہلا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نے اعلان کیتا کہ ساری ساری ضروریات پوری کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ گل کرنے کے بعد پھر اس گل نے ڈٹ گئے، یعنی عملی زندگی نے اندر پھر ایسا نہیں ہویا کہ دنیا کی ضرورت نہ واسے کسی انسان نے طرف انہوں نے سر جھکے، کسی انسان کو توقعات رکھو، اس کو امید وابستہ کرو، پھر اس طرح نہیں ہویا۔ بس یہ عقیدہ انہوں نے دل نے اندر راسخ ہو گیا، جم گیا، انہوں نے دماغ نے اندر بیٹھ گیا کہ پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار پالن ہار اس ذات آخر ہے کہ مخلوق نی جڑی حالت ہے اس کے مطابق اس کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ میں ایک مثال تو دینا کہ مثلا ایک انڈے نے اندر بچہ پہ بڑھنا ہے، اس نے جس خوراک کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس انڈے نے اندر اس پہ پہنچانا ہے، کسی بندے ہی پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ اس بچی نی ماں وہاں جڑا اس نے اتنے بیٹھی سے بھی نہیں پتا کہ میرے بچی نی پہ ضرورت پوری ہونی ہو، اللہ رب العزت اس کی ضرورت پہ پوری کرنا ہے۔ جس وقت اس کی ضرورت ادھر پوری ہو جانی ہے، خوراک ختم ہو جانی ہے، بچہ نہ جسم بھی پورا ہو جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے نے دل نے اندر ایک گل ڈالنا ہے اور اپنی چونچ نال اپنے اس گھر میں توڑنا شروع کر دینا ہے، انڈا پھٹنا ہے اور بچہ باہر آ جانا ہے۔ ہوں اس کی جی ماں ہے یا باپ ہے، کسی یونیورسٹی نے اندر یا کالج نے اندر انہیں گل نہیں پڑی کہ بچیاں کس قسم کی خوراک دینی ہے، خوراکیں تو مختلف ہیں، پروردگار اس بچی کی ضرورت پوری کرنے ہو تو انہوں نے والدین نے دل نے اندر اللہ تعالیٰ ڈالنا ہے کسے کس قسم کی خوراک ضرورت ہے، اس کے مطابق کیڑے مکوڑے کو تلاش کرنے اور بچے نے منہ نے اندر وہ خوراک پہنچانے۔ یہ اللہ رب العزت اس بچی نے پہ ضرورتیں پوری کری ہیں، جو جو وقت گزرنے اس کے مطابق اس کی خوراک کو بندوبست کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، جڑا بندے اس نے اعلان کر گئے اس تو ڈٹنے تو اس نے مراد ہے کہ پھر عملاً بھی اس کی زندگی اسی طرح ہوئے، اس گل میں مشاہدہ ہوئے کہ واقعی یہ بندہ اللہ تعالیٰ ہی یہاں اپنا پروردگار سمجھتا ہے۔ رب نے دوسرا معنی عربی نے اندر مالک نے آقا، بندہ غلام ہے، ایسی سارے اللہ تعالیٰ نے غلام ہوں، اللہ تعالیٰ اساڑا آقا اور مالک ہے۔ ایک بندہ جب آنا ہے کہ اساڑا رب اللہ ہے تو اس نے ایک مطلب یہ ہونا ہے کہ اساڑا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ایسی اس نے غلام ہاں، پھر اس نے ڈٹے نہ مطلب یہ ہے کہ عملی زندگی نے اندر ثبوت دیون کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ نے غلام ہوں۔ غلام اور آقا نے صحیح مطلب ایسا سمجھ نہیں آنا کہ سارے دور نے تو غلام ہے نہیں، یہ نوکر چاکر یہ کام کرنے والے لوگ غلام نہیں ہونے، یہ تو مزدور ہیں، انہوں نے مرضی یہ کام چھوڑ کے ون بھی سکتے، لیکن غلام وہ ہونے کہ جڑے وکھی ہونے اور انہوں نے کوئی چیز بھی اپنا نہیں ہونے، انہوں نے آقا جو کچھ آنا ہونے اس کو من ہونا ہوتی ضروری ہونے۔ اگر آقا مالک ہونا یہ آنا ہونے کہ سارا دن تو اپنے اندر کھلتے رہو تو غلام نے حق نہیں پڑھنے کہ اس کو پوچھے کیوں یا اس کا کیا فائدہ ہے، وہ یہ سوچنے کہ میرے آقا نے حکم میں بس میں اس طرح کرنا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ذکر کرنے کہ سردیاں کی رات آئی اور میں اپنے مکان کی کھڑکی نے قریب بیٹھے ہیں کہ سامنے میں ویکھا کر چوں ایک نوجوان بار بار کام کاج واسے باہر آنے پھر وہنے پھر آنے، تو میں غور کیتا تو اس نے لباس اس نے جسم نے ہوتے جڑا کپڑا یا پتلا قسم کا کپڑا ہے، یعنی موسم نے مطابق نہیں ہے، کوئی بنین وغیرہ بھی نہیں آئی، تو ماں بڑی حیرت ہوئی کہ اس سردی نے موسم نے اندر اس نے اس طرح کیوں لباس ہے۔ آنند 2-4 دفعہ جب نکلا تو میں اسے بلایا، میرے کول آیا تو میں اس سے پوچھا کہ نوجوان تو سردی نہیں لگنی؟
اور میرے مالک ماں یہی لباس دیتے ہیں. تو میں اسے آگا کہ تو اپنے مالک کا کیوں نہیں آنے؟ میں دیکھا اور ماں آگس کہ حضرت وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہاں. وہ اگر ماں اس حالت نے اندر رکھنا چاہنا ہے تو میں حق نہیں بڑھنا کہ میں اسے گل دساں. اسے نظر آنے میں جس حالت کے اندر ہاں، جس حالت کے اندر ماں وہ رکھنے بس میں اس سے خوش ہے، وہ میرا مالک ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانن کے یہ گل میں سنی تو میرے دل نے اندر ایک خیال آیا اور میرے کنڈے کھلو گئے کہ ساڑھا رب اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے غلام اور بندے ہیں. وہ جس حالت بھی ایسا رکھنا چاہنے تو بندے نے حق نہیں بڑھنا کہ اس نے کوئی گلا کرے یا شکوہ کرے، بلکہ اس نے آگے کہ اپنے آقا اور راضی کرنے اسے لگا رہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان ایک حالت کے اندر نہیں رکھا. کوئی بندہ غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بندہ صحت مند ہے، کوئی بندہ بیمار ہے. ایسے ایسے انسان بھی کہ ساری زندگی انہیں چارپائی نے تو گزار کی تھی، ختم بھی نہیں چل سکتے. کوئی بندہ اس اللہ تعالیٰ اولاد دیتی ہے، کسی اولاد نہیں دیتی. کسی نے صرف بچے دیتی ہیں، کسی نے صرف بچے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کسی نے دنیا میں مقام دیتا، کسی نے کچھ بھی نہیں دیتا. اس کائنات تو حسن ہی اس طرح ہے. اس کائنات کے اندر کوئی شے بھی کو برابر تو نظر نہ آسی، نہ درخت برابر نظر آنے، نہ ستارے برابر ہوں، نہ انسان نے قد و قامت برابر ہوں. یہ اس کائنات کا حسن ہے. اب رب اللہ تعالیٰ انسان جس حالت کے اندر رکھے اس نے اسے شکر ادا کرنا چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات محرومیت نے شکار اس وجہ نے، اور اس دور کے اندر یہ محرومیت احساس بہت زیادہ ہو گیا کہ بندہ ناواقف ہونا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بارے ایک واقعہ آنے کہ بلکہ اپنے واقعہ خود لکھنے کہ بغداد نے بازار جو میں پہ گزرنے کہ نوجوانوں سے اس کے اندر بڑی عبرت ہے. بغداد نے بازار جو میں پہ گزرنے اور میرے پیروں نے اندر چپل نہیں آئے، ننگے پاؤں آیا تو اے دل نے اندر ایک خیال آ گیا، ماں ایک گلج آ گیا اپنے رب کے سامنے. دلی میں اللہ تعالیٰ آ کے اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو کتنا بڑا مال ہے، سواریاں، خوبصورت لباس پائے نے، دکانن چہل پہل ہے، اور میرے پیروں نے اندر جڑا چپل بھی نہیں. فرمانے آزان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. سامنے بغداد نے جامع مسجد آئی تو میں نماز واسے جس وقت مسجد کے اندر داخل ہویا تو مسجد کے اندر جڑا بندہ بیٹھے اور پہلی نظر میری اس نے پئی ہے تو میں دیکھا اس نے دو ہی پیر کٹے ہے، ایک پیر بھی نہیں آیا. اور میں ادھر ہی استغفار پڑھا اور اللہ تعالیٰ کو میں شکر ادا کیتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تجھما پیر دیتے اس بندے تو تجھ پیر بھی نہیں دیتے. بس انسان ہی محرومی ناواقفیت کی وجہ نہ لے، وگرنہ انسان اگر تھوڑے جا معاشرے کے اندر غور کرے تو جس حالت بھی ہے اس حالت اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتی اور اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصل یہ مت تعلیم اصل دیتی ہے کہ دنیا نے لحاظ ہمیشہ آپ نے کو پچھلے آدمی ہوئے کو یعنی کم تر آدمی ہوئے کو تو تس اپنی حالت کے اندر اللہ نے تھی شکر ادا کر دو. اور اگر دنیا کے اندر آپ نے کو بہتر حالت والے ویکھنے تو اس کے اندر تو پھر انسان ناشکر بڑھوے ہے. جس طرح آج پوری قوم جو ہے ایک ناشکری ہے. ایک آدمی نے اپنا گھر رہے، 2 وقت نہ کھانا اسے ملنا ہے، ضروریات پہ یہ پوری ہونی ہیں، زبان نہیں ہوتے کوئی شکر نہ کلمہ نہیں، ہر وقت گلے، ہر وقت مصیبت نہ اظہار، ہر وقت پریشانی نہ اظہار. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ نال کہ دنیا نے اندر آپ نے کو بہتر بندے ویکھنا ہے. ایک آدمی نے اگر 10,000 تنخواہ ہوئی تو 20,000 والے ویکھنا ہے، 20,000 تنخواہ اس تو 50 والے ویکھنا ہے، 50 اس تو لکھ والے ویکھنا ہے، لکھ اس تو 10 لاکھ والے ویکھنا ہے. اور کئی انسان نے جڑا یہ دل پہ سیر نہیں ہونا اور گلے اور شکوے ساڑی زبان تے. ربنا اللہ ساڑا مالک اللہ تعالی اس انسان جس حالت نے اندر رکھے انسان مطمئن ہونا چاہیے کہ میرے رب ماں اگر اس حالت نے اندر رکھے تو میں اس حالت نے اندر بہتر ہوں. اچھا میں یہ نہیں آنا کہ اچھی چیزیں نہیں طلب نہیں کرنی چاہیے. اگر انسان بیماری ہے اسے تو اسے دعا کرے، دوا بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن احساس محرومی اپنے دل نے اندر نہ رکھے. اگر غریب ہے تو جدوجہد کرے، مال کماوے حلال طریقے نال، محنت بھی کرے، دعائیں بھی کرے، لیکن احساس محرومی اس کے اندر نہ ہوئے.
دل اس میں مطمئن ہوئے کہ میرا رب بس ماں جس حالت نے اندر رکھنے میں اس کے اندر کامیاب ہوں. یہ میں تسیں گل دسنا کہ انسان نہیں صحیح اس سے صحت بہتر ہی یا اس کی بیماری بہتر ہے. اس وجہ قرآن فرمایا کہ اللہ کو خیر طلب کرو. اس دنیا کے اندر کئی انسان وہ بڑے بڑے سرکش اور باغی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو دولت چھن کی تھی یا انہیں کو صحت چھن کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پیارے بندے بن گئے. میں ایک بندے نے واقعہ بیان کرنا کہ میرے ایک بھائی اس ذکر کی تھا کہ ایک دفعہ میں انٹرنیٹ نے ایک بندے نال پتے لگے ہیں کہ قرآن نے بارج، حدیث نے بارج، فقہ نے بارج، یعنی دین نے بارج کوئی سوال بھی میں سکون کرنے ہیں اسی وقت فٹ میں حدیث یا قرآن لکھ کے بھیج دے. میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی علامہ ہے، بہت بڑے مدرسے نہ کوئی فارغ ہے. تو میں اس سال گپ شپ لائی کہ تجھ کدھر پڑھے اتنا علم تجھ کیجر حاصل کیتا ہے. اس آخر کہ میں انگلینڈ کے اندر رہنے ہیں، بڑی عیاشی زندگی میں گزارتے ہیں، شراب و کباب نے اندر مست ہیں. اسی نشے کی حالت کے اندر میں گاڑی چلانے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر میری ریڑھ کی ہڈی وہ بج گئی اور میرا ترلا دڑ ختم ہو گیا. ویل چیئر سے میں آ گیا اور زندگی تو گزارنی ہے نا، کراچی میں رہنے والے ہیں، میں کراچی آ گیا واپس. میں سوچا کہ زندگی میں کس طرح گزارتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے دل نے اندر ایک گل ڈالی کہ تو ہر وقت فارغ ہے، کم تو کچھ کر نہیں سکنے، تو قرآن نے مطالعے شروع کر گیا. اس کے بعد میں مطالعہ کیتے قرآن نہ حدیث نہ فقہ نہ، اور آج اللہ تعالیٰ نے میں شکر ادا کرنا کہ یہ بیماری میرا سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت بن کے آئی ہے. یہ ایک میں مثال دینا، بیمار آدمی دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے، رب کے سامنے آوزاری بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ماں صحت عطا فرما. لیکن اس بندے پتہ نہیں کہ کیڑی حالت نے اندر اس وقت خیر ہے. بس عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول کہ میرا مالک میرا رب جس حالت نے اندر ماں رکھنا چاہنے گلہ کرنے نہ میرا حق نہیں بننا کہ میں اس نا غلام ہاں. محترم سامعین، رب نہ تری امان ہے بادشاہ حاکم. آج کل تو بادشاہ ہونا کسی وزیر اعظم نام ہے، کسی صدر نام ہے. اصل مطلب ہی ہونے کہ جس نے قانون چلنا ہے، جس نے نظام چلنا ہے، جس نے احکامات ملک نے اندر جاری ہونے، چاہے اس نہ بادشاہ ہونے یا وہ وزیر اعظم ہے یا صدر جو بھی ہے، اللہ رب العزت اصل بادشاہ اللہ رب العزت ہے. یعنی اس پوری کائنات نبی اور اساڑے بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی نہ مطلب یہ نہیں کہ آسمانت اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور زمین نے تو کوئی دوئے بادشاہ ہوں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، فرمایا وہ ذات آسمانت بھی الہ ہے اور وہ ذات زمین نے بھی الہ ہے. اللہ جس وقت ایک بندہ آنے ربنا اللہ اساڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس سے ڈٹو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے حاکمیت اور حکومت نے خلاف کسی چیز کی حاکمیت اور حکومت وہ قبول نہ کرے، تسلیم نہ کرے، اس سے ڈٹنا حق ہے. اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے. سورہ 3 نے اندر فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سارے حاکموں کو بڑا حاکم نہیں، سارے بادشاہوں کو بڑا بادشاہ نہیں. اس نے جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسا کہ آئے جب تسی سنو یا پڑھو تو بلا یہ لفظ آپ کو کیوں نہیں، اسی اس گل کی گواہی دینے کہ اللہ رب العزت سارے بادشاہوں کو بڑا بادشاہ ہے. اچھا ہوں ذرا اس کے اوپر تھوڑا جا غور کرو. دنیا کے اندر ایجر بھی کوئی بادشاہ ہونا ہے کہ بادشاہ وہ ہوئے اور حکم کسی اور نہ جاری ہوئے. اگر ہاں ایجر ہونے لیکن نہ کٹ پتلی آکھ رہے ہیں. ذرا اپنے کارن اندازہ تسی کرو کہ ایک بندہ اپنے کارن بادشاہ ہے، حاکم ہے. قرآن فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جڑے حاکم ہونے عورتوں دے، یعنی گھر نے اندر جڑا خاوند ہونے باپ ہونے وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی نہ حکمران ہے. اندازہ کرو کہ تسنی بیوی ہے، تسنی بچن، اور اس گھر نے اندر تسی آئی سبزی پکے اور گوشت پکے ہے، تسی پوچھتے ہو تو تسی آنے فلانے بندے آرڈر دیتے ہیں کہ آج گوشت پکے. غصہ آنے یا نہیں آنا کہ جب گھر میرے ہے، اختیار میرے چلنا چاہیے، اور وہ بندے بھی بالفرض تو ساڑھا دشمن ہے. کوئی گھر نے اندر سارے کام اس کے مطابق پہ ہونے، وہ جو چاہے اسی طرح پہ ہو رہے ہیں، اور تسی آنے ہو تو نے کوئی گل نہیں منی نہیں. اس ایک ہی حاکمیت ہے. اسی طرح محترم سامعین جب اسی حاکم نے کہ رب اساڑا اللہ تعالیٰ حاکم ہے،
تو پھر آپ نے پہلے تو وجود کے اندر اس کی حاکمیت اسی جڑے نا اسا ثبوت دیوا اللہ تعالیٰ نے نمائندہ نے نماز نہ اسی نماز نہیں وینے اور بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے پاس آنے وہ اسی عملاً بننے نہیں ہیں. تو پھر تو ساڈا مثال بالکل اس طریقے کہ ایک لطیفہ بیان کرنے بات لطیفی پٹھان نے انہیں عقید نہیں لیکن عبرت واسطے میں بیان کرنا کہ ایک پٹھان آدمی کسی آدمی نے نوکری واسطے چلا گیا امیر بندہ ہے تو اس آ کر کے کام کرتے اس آ کر ہر کام کرتا سارے کام کرتا اسے بھی طرح سے آ کے اس نوکری تے رکھ کے تھا صبح صبح سویرے اٹھائے تو اس آنے ویڑے نے اندر جھاڑو چاہ دے اسے بڑی حیرت محسوس ہوئی کہ میں آج جھاڑو دے تھا اس آ کر اس آنے جی ایک کام نہیں کرنا اور سارے کام کرتا اس آ کے چلو ٹھیک ہے. پھر اس آنے کہ پتیلا کہتے ذرا چاہ ماں پکا دیتے اس کام کی بھی ذرا شرم آیا اس آ کے ایک کام نہیں کرنا اور سارے کام کرتا اوپر مطلب اچھا انسان ہے اس آپ ہی چاہ پکا گئی تھی اس نے بھی پلا کی تھی چاہ تھی جب پی گئی تھی تو اس آنے چلو برتن تو ہو گئے اس کو پھر خیرت آئی کہ برتن تو نہیں دونوں تو اور سارے کام کرتا ساڑھی بھی صورت حال بعض وہ کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھنا اور سارے کام کرتا فلاں کام نہیں کرنا باقی سارے کام کرتا. اللہ تعالیٰ نے میں بندہ ہوں محترم سامعین اس جیسا غور کرنا چاہیے. دیکھو جڑا بندہ واقعتاً یہ اعلان کر گند ہے اور صرف دلی نہیں معاشرے نے اعلان کر گند ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے پھر ڈٹ رہے ہیں کسی نے سامنے اس نے سر نہیں جھکنا کسی بڑے تو بڑے انسان نے سامنے وہ جھکنا نہیں کوئی امید نہیں رکھنا اور وہ آنے ساتھ میرا رب میرا اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے پھر کسی نے غلامی نہیں کرنا وہ صرف اللہ تعالیٰ نے غلام بنے ہیں اور وہ آنے کہ میرا حاکم اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ نے حکم نے مقابلے کے اندر کسی نے گل نہیں ماننا ڈٹ رہنا ہے. اس سے نتیجے کیا نکلنا ہے نتیجہ فرمایا تھا تنزل علیہم الملائکۃ ایسے بندے ہوتے فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح شیطان دنیا کے اندر یہ اختیار دیتا ہے کہ انسان نے دل نے اندر ون کی وسوسے ڈالنا ہے یعنی گناہ کے خیالات پیدا کرنا ہے اسی طرح اللہ رب العزت اپنے فرشتیاں بھی اختیار دیتے ہیں کہ انسانوں نے دل نے اندر ون کی نیکی نہ خیال ڈالو اور نیکی نہیں گلا ڈال دیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں. جس وقت ایک آدمی اس طرح مومن جس واقعہ آخیا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر اس سے ڈٹ گئے عمل اس نے ثبوت دیتے ہیں تو موت کو بعد یہ فرشتے باقاعدہ اس کو آسن وہ بندوں نے بھیک سی بھی اور اسے حوصلہ بھی دے سن کہ غم نہ کر خوف نہ کھا اسی تیرے نال ہر موقع نے محشر نے اندر بھی قبر نے اندر بھی قبر تو جب اٹھ سی اس ویلے بھی پولیس رات نے موقع تے بھی باقاعدہ فرشتے اس آسن یہ حوصلہ دے سن. لیکن دنیا نے اندر ہے دشمن نے سرحد دے ہوتے کھلتے ہیں گولیاں پہ چلنیاں لیکن اسے کوئی خوف نہیں. کیوں نہیں خوف اس نے دل نے ہوتے فرشتے پہ آنے اور وہ سرحد پہ ڈالنے اس نے سارا خوف نکل رہا ہے. بلکہ قرون اولا یعنی نبی صلی اللہ دور اس کو نباج جڑے دو دور ہوں وہ تب مثال نال پڑھیں لیکن اج نے دور نے اندر بھی اسی دیکھنے کہ واقعتاً جن بندے یہ اعلان کر کے تھا ساڑا رب اللہ ہے اور اس نے ڈٹ گئے دنیا نے ہوتے انہوں نے کوئی خوف نہیں آیا. اس دنیا نے ہوتے سارے کو بڑا خوف کیے ہوئے موت تو خوف سارے کو زیادہ ہوئے. لیکن میں ایک دو مثالیں تو ساڑھے سامنے بیان کرنا کہ جڑے لوگ یہ آ کے نے نہ ساڑھا رب اللہ اور واقعتاً اسا ثابت بھی کر گئے موت تو خوف بھی انہوں نے تاری نہیں ہونا. مصر نی تاریخ موجودہ تاریخ اخوان المسلمون نی تاریخ وہ اخوان المسلمون کے اج بھی ہزاروں تھے انہوں نے رہنما اور انہوں نے کارکن مصر نے جیل نے اندر بند اور خود تو سا گزشتہ عرصے نے اندر صدر مرسی رحمۃ اللہ علیہ نی شہادت نہ مشاہدہ اپنی اکھیں نال کیتے یہ کمرے عدالت نے اندر انہیں بہترین تقریر کر کے اپنی جان اللہ نے سپرد کی دی. وہ کی چیز ہے کہ انہوں نے دل چوں خوف نکل گیا. ایک ایسا ملک نہ صدر 5 سال تک اس طرح فرش نہیں ہوتے لیٹا رہا چھوٹے جے کمرے نے اندر کمرہ تو نہیں ہے قبر ہے کوئی بستر نہیں دسمبر جنوری نے رات نے اندر بھی کوئی کلمہ اس نے زبان جو ہے نہیں نکلے جسے کوئی ناشکری ہوئے ہمیشہ اللہ نے شکر ادا کرنے والے بغیر فرشتے نے نزول نے اس طرح نہیں ہو سکتا.
اسی مصر نی تاریخ تھوڑا جہا پہلے اگر چلے وجو تو مصر نے جو رہنما گزرن اس نے اندر ایک حضرت عبد القادر عودہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. حضرت عبد القادر عودہ رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کی سزا سنائی انہیں چاہ دی تھی. اور جیل نے بندے نا مطلب یہ قول ہے کہ جس وقت عبد القادر عودہ اسی پہ پھانسی گھاٹ کی طرف آنے ہیں تو چہرے نے ہوتے ایک مسکراہٹ تاری ہے. قدرت نے ایک عجیب و غریب مسکراہٹ اور آہستہ آہستہ اس زبان تو الکلمات آنے اور آنے میرے رب تیرا شکر ہے آج اپنی بے جاغ توانی تیرے راستے نے اندر میں پہ قربان کرنا کوئی خوف نہیں. جس وقت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر نہیں لیڈر ہے قرآن نے فی ظلال القرآن تفسیر بھی لکھی نے جس وقت انہوں نے پھانسی نہ حکم ہو گیا اور سرکاری جڑے وہ امام ہونے مولوی ہونے انہوں نے ڈیوٹی ہونی ہے کہ پھانسی جس وقت گلے نے اندر ڈالی ہونی ہے تو اسے کلمی نہیں تو تلقین کرنے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. سید قطب شہید نے جب اس کلمی نے تلقین کی تھی تو بڑے خوبصورت الفاظ اسی زبان پہ آئے. اسے مخاطب کر کے آیا کہ وہ کلمہ جڑا تیری روزی نہ پائے سے اس کلمے سے تو میں اپنی جان پہ قربان کرنا. تم تلقین کرنے اس کلمی نہیں کہ جڑا تیرا رزق نہ پائے سے نا تیری تو ڈیوٹی ہے سرکاری نوکری ہے اس کلمہ پڑھانے دے تو پیسے ملنے. میں فرمایا اس کلمے سے تو میں اپنی جان پہ قربان کرنا کوئی خوف نہیں. خود بر صغیر نے اندر سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانی نے خلاف قادیانی مسئلہ لکھا اور اسی پاداش کے اندر انہیں پھانسی کی سزا نہ اعلان ہو گیا بلکہ وہ خاص لباس جڑا پانے کو بعد کسی لمحے بھی اس بندیاں پھانسی دیتی رہنی وہ خاص لباس بھی انہیں جب پا دیتا گیا تو جیل نے جڑے تھے مدار بندے اسی گل لکھی کہ انہیں آئے پانی منگایا اور جی ٹاٹ ہونی ہے جیل نہیں اسے بچھایا نماز پڑھی اور اس سے لیٹے اور چند سیکنڈ کے اندر ہی خراٹے کی آواز شروع ہو گئی. ایسا بے خوف نیند شاید زندگی بھر انہیں نہیں کی تھی. یہ فرشتے نے نزول ہوئے ہیں. اس وقت دنیا خوف کے اندر مبتلا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا نے سارے کو بڑی نعمت امن ہے. ایک آدمی پرامن ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نے اس دور نے اندر کہ جس وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ نی ریت نے ہوتے لٹایا وہنے تپتی ریت نے ہوتے اور مارا بھی وہنے گھسیٹا بھی وہنے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلگتے انگارے نے ہوتے انہیں مالک ام انمار لٹانی ہونی اور ایک گل آخری نال سکھلی سوچنا بھی بندے تک کنڈے کھلوئے ہیں انہاں انگارے نے وجہ نال جسم نی جڑا ہے چمڑ اور چربی پگھلنی اور انگارے بجھ وجن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورے خلافت کے اندر خباب بن ارت کی پیٹھ ویکھی تو اس کے اندر ٹوئے پہ آئے. انہوں نے پوچھا کہ خباب ٹوئے کیوں ہوں؟ اس آکھا کہ میری مالکہ ام انمار گرم انگارے نے ہوتے ننگی پیٹھ کر کے ماں لٹا کے اتنے وٹر رکھ کے نہیں ہونی اور میری یہ انگارے نال مطلب یہ ٹوئے پہ گئے اور انگارے بجھ ہوئے. خباب بن ارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اسی طرح ستائے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نال ٹیک لگائے بیٹھے ہے اور آنے نال فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مدد کدے آسی یہ مصیبت کدے دور ہو سن کدے اللہ تعالیٰ سے فتح دی سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے غصے نال چہرے مبارک سرخ ہو گیا ٹیک چھوڑی اور فرمایا کہ خباب تو سب کو پہلے ایک کم جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سپرد کیتے ہیں انہیں اس کو سخت حالات آئے ہیں. لوئیاں کنگیاں انہوں نے جسم نے اندر داخل کر کے چلائیاں وہنی ہیں اور ادھ جسم زمین نے اندر دفن کیتے وہنے ہیں اور باقی ادھ جسم نے اس طرح آرہ چلا کے تاکہ بندہ حل بھی نہ سکے اس آرہ چلا کے اس طرح ادھ کیتے وہنے ہیں. لیکن فرمایا وہ تو ڈٹے رہے. پھر فرمایا کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اس کلمے نے ہوتے بڑے پورا اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا ایک غالب آ کے آسی حتیٰ کہ صنعا تو خضر موت تک. صنعا یمن نے پرلے سائڈ دے ایک شہر ہے اور خضر موت دوئی سائڈ دے جس طرح سے آخر کراچی تو چترال تک یعنی صنعا تو خضر موت تک ایک مسافر تنہا سفر کرتی اور اللہ رب العزت نے علاوہ اس کسی چیز نہ خوف نہ اسی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام نے سر بلندی
اسلامی نظام کی برکات بعد کے اندر اور بھی بیان کی تھی. مثلا رزق کی فراوانی ہو سی, زکوٰۃ کرنے والا کچھ بھی نہ ہو سی, بندے مطمئن ہو سن. لیکن مکہ نے اندر حق کی خوبی بیان کی تھی. فرمایا ایسا امن آوے سی کہ ملک نے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک ایک آدمی سفر کرتی اور اس اللہ نے علاوہ کوئی خوف بھی نہ ہو سی. اور پھر مدینے نے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گالم مزید وضاحت کی تھی. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خیرہ عراق نہیں ایک بستی ہے, ایک گرائن نام ہے عراق تو خیرہ تو ایک عورت, نوجوان عورت, وہ تنہا اللہ تعالیٰ نے گھر رہا سی. لیکن پورے راستے نے اندر کسی نے جرت نہ سی کہ اسے کوئی نقصان دے سکے. اور عدی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا خود اس عورت نے دیکھا کہ خیرت و کلی چلی ایسا امن نہ دور. اج موٹر وے نہ واقعہ مطلب ایسا نے ہر جگہ پہ بیان ہونا ہے کہ ایک عورت اپنی گاڑی نے اندر بھی محفوظ نہیں. فرمایا کہ وہ عورت چڑھی خیرتوں اور اللہ تعالیٰ نے گھر آئی اور امت منظر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری تھی وہ پوری ہو کے رہی ہے. محترم سامعین, امن بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہے. اور امن دل نے اندر کس وقت آنے, بے خوف زندگی کب ہونی ہے, جب بندہ اعلان کر کے دے اساڑا رب اللہ ہے. اس سے بغیر کلاشن کوفن امن نہیں آنا. ایک بڑی بڑی مال بڑھا کے بڑی بڑی فصیلیں بڑھا کے خوف نہیں نکلنا. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے قلعے نے اندر بھی راتی بند کمرے نے اندر بھی خوف نہیں زندگی گزارنے. جب تک نیند نہیں گولی نہیں کہ انہیں نیند نہیں آنی, خوف مسلط ہو گیا انہوں نے ہوتے. اس خوف تو بچنے نواز راستے ہوئے کہ بندہ یہ اعلان کر گئے نہیں صرف کہ اساڑا رب, اساڑا مالک, اساڑا حاکم اور اساڑا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ, اس کے علاوہ سے کسی نہیں مانتے. اس بندی نے زندگی بالکل بے خوف زندگی رہنی ہے. وہ ساری رات اگر تنہا ہوئے وہ نے میرا مالک اللہ ہے, میری حفاظت کرنے والی ذات وہ ہے, میرا پروردگار وہ ہے. وہ اگر نہ چاہے تو ماں کوئی نقصان نہیں دے سکتا, اور اگر نقصان دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو پہلا تو فرشتے انسان نے دل نے ہوتے موت کو بات تو نظر بھی آسن دنیا تے نظر نہیں آنے. اور جڑا انہوں نے دل جڑا بندے نے دل بے خوف ہونے. کسی اسپتال ہوں کی ذرا ویخ کے نو, کسی کینسر نے اسپتال میں چلے ہوں جو ہے کی بیماری ہو سی لیکن کیفیات لوگوں یہ وقت نہیں ہو سن. کوئی بندے مطمئن انہوں نے دل بالکل بے خوف ہو سی, حالانکہ بہتوں نے بھی پئی نظر آنی ہے. کوئی بڑے بے چین رولے کرنے ہو سن, اپنے آپوں پہ کٹنے ہو سن کیسا بھائی موت آنی ہے. یہ خوف اللہ تعالیٰ نے ذات انسان نے مومن نے دل چوں کٹ گرنی ہے. فرشتے آنے اسے حوصلہ دینا. ولا تحزنوا, اس کو اگلی گل فرمائی, اور غم نہ کرو. غم کیسے آنے, خوف آنے نے ایک شے جڑی پئی لا پیش نہیں آئی اس نہ خوف. وہ بندی وہ چیز جب گزر ہوئے نہیں ہے تو جڑا صدمہ نے اسا غم آنے. مثلا میں ایک مثال دینا, ایک بندے اس نے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ سخت بیمار ہے اور اسے خوف ہے کہیں مر نہ ونجے, یہ خوف ہے. لیکن اس کی موت آنی وہ مر رہے, مرنے کو بعد جڑا صدمہ ہونے اسا غم آنے. اس دنیا کے بندے سے صدمے تو آنے نا, بڑے بڑے صدمے آنے. لیکن جڑا بندہ اللہ رب العزت نے رب ہونے نے اقرار کر کے تھی وہ غم اسے اس طرح پریشان نہ کر سن جس طرح ایک دنیا دار بندے پریشان کرنے. فطری طور پہ غم نے ایک اثر تو ہے, لیکن اس طرح نہیں کہ اس غم دل نال پکڑ کے زندگی عذاب بڑھنے سی. بڑے بڑے غم آسن اس دور نے اندر, اس دنیا نے اندر حق پرست لوگوں نے ایسے ایسے غم آئے کہ انہوں نے پورے پورے گھرانے اللہ کے راستے نے اندر شہید ہو گئے. بڑے بڑے کاروبار انہوں نے تباہ ہو گئے, کروڑ پتی فاقے تے آ گئے. بڑے بڑے مطلب مالدار لوگ ہیں, کھانے سے انہوں نے کچھ نہیں لیا, لیکن غمگین زندگی انہوں نے نہیں آئی. خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ریشم کا کاروبار آیا حق نے راستے نے اندر. غزوہ تبوک نے موقع تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی تھا کہ اللہ نے راستے نے اندر فنڈ نہیں ضرورت ہے, پیسے نہیں ضرورت ہے, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کار گئے اور گھر کا سارا سامان ایک گٹری نے اندر بند کر کے بن کے اپنے سر تے رکھ کے آئے. کوئی گڑی نہیں گئی, کوئی جڑا گھوڑے نہیں گئے, اونٹ نہیں گئے کہ وہ بکر اتنا سامان پہ آنے. اپنے سر نے ہوتے بندوقی رکھ کے آن گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بکر کتنا سامان آ گئی. فرمایا انہوں نے پوچھا کار نے اندر کے چھوڑی,
عمر رضی اللہ عنہ پوچھا تو فرمایا یا رسول اللہ ادھا کار نے اندر چھوڑا. فرمایا یا رسول اللہ اللہ اور اس نے رسول نہ چھوڑ کے آ گیا. حتیٰ کہ تاریخ نے اندر آیا ہے کہ چاڑو پھیرن ہے کچیاں کندھا یا کہ کوئی سوئی وغیرہ اگر لٹکنی ہے تو وہ بھی تلے آواں جے اسے بھی میں کار نہ چھوڑا. لیکن سارے کو بڑا اجر تو نہ ملا, سامان تو تھوڑا ہے لیکن سارا سامان ہے نا, لیکن غمگین نہیں ہے, پریشان نہیں ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارے چاہا کہ مکہ نے انتہائی حسین و جمیل نوجوان وہ صحابی کی جنہوں نے چہرے مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے نال ملنا ہے. غزوہ احد نے ہوتے جس وقت وہ شہید ہوئے تو جس کافروں نے شہید کی تھا اسے اعلان کی تھا قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. وہ سمجھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ گل مشہور ہو گئی پورے میدان کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. حالانکہ شہید مصعب بن عمیر ہے, وہ عظیم صحابی کہ جس نے بارے چاہا ہے کہ سارے کو زیادہ مکہ نے اندر خوبصورت لباس پانا ہونے اور ایسی خوشبو لانا ہونے کہ صبح گلیچوں اگر چلا وجے نا تو شام تک اس گلیچوں خوشبو آنی ہونی. عرب نہیں سارے کو خوبصورت خوشبو, سارے کو خوبصورت لباس, ایسا حسین و جمیل نوجوان. جس وقت مسلمان ہو گیا والدوں پتہ چل گیا تو بڑے لاڈ نال اس رکھیا, اس نے سمجھایا. آخر اس آگے کی ساری نعمتاں تیرے کو میں چاہ گنتا, اس آگے بالکل چاہ گنتا. حتیٰ کہ سارا کرنے کے بعد اس آگے کی لباس جو ہے بھی اتارنے پیش کیا تو کوئی ٹاٹ کمبل ویکھا اور اپنے جسم نے گرد لپیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. لیکن غمگین نہیں ہے, خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے نے اندر آنا, اللہ سے قربانی دینا, اسی غلامی اختیار کرنے اتنی بڑی خوشی ہے کہ دنیا نے کوئی بڑے تو بڑا قربانی اور صدمہ بھی بندے غمگین نہیں کرنا. آج غم نے کتنے دنیا غمگین ہے. غمگین ہونے کی وجہ سے کئی لوگ خودکشی کر کے اندر, کئی لوگ نفسیاتی بیمار بڑھے ہیں, کم کاج چھوڑ دینے. حالانکہ قرآن تو ساری بیماری نہیں شفا ہے نا, بس اعلان ایک باری کر کے نو کہ ساڑا پروردگار, ساڑا حاکم, ساڑا مالک اللہ تعالی, لیکن میں زبان نال نہیں پھر عمل نال اس نے ثبوت بھی دیو. انشاءاللہ دنیا بالکل غم کو بچی نظر آسی. صدمے آسن وہ تو انبیاء بھی آئیں, سارے تے آئیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تے بھی آئیں, لیکن زندگی پرسکون اور مطمئن ہو ایسی. اور پھر فرمایا کہ وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, خوشخبریاں دینے فرشتے اس جنت دی, پر فرمانے نے وہ جنت ہے جس نے تو ساڑھے نال وعدہ کیتا گیا. دنیا نے تو کوئی صدمہ پہنچنے اچانک دل کے اندر خیال آئے رہے یہ دنیا ہے کہ یہ تو مچھر نے پرنے برابر بھی نہیں, یہ تو سمندر نے مقابلے نے اندر ایک قطرے نے برابر بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول نے مطابق اس کے اندر اگر میرے کو چھن گیا ماں ہم آگے تھے سیکھے اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے. وہ فرشتے دل نے اندر اس صدمے نے وقت جنت کا خیال ڈال دینے, وہ خوشخبری چاہ دینے, اور دنیا نے سارا غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. محترم محمد سامعین, یہ پرسکون زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے رب ہونے نے اعلان نال بندے مل رہے ہیں. باقی نعمت اگلی آیات جانے کی جنت نے اندر جو چاہ سن اللہ تعالیٰ نے دی سی, جڑا طلب پیدا ہو سی وہ اللہ تعالیٰ دی سی, اور مہمان نوازی نے طور تے دی سی. جس طرح مہمان عزت و احترام نال چیزیں مل دیں جنتیاں اس طریقے نال یہ چیزیں مل سن. لیکن دنیا نے اندر بھی حقیقت نے اندر بے خوف زندگی اگر کوئی گزارنا ہے اور بے غم زندگی اگر یعنی غمگین نہیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے نیک بندے, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے صنعت کار اور بڑے بڑے دنیا کی نعمتوں کے اندر پلنے والے اگر رب اللہ نہیں آکھا تو واللہ انہوں نے زندگی پرسکون نہیں. یہ قرآن نہ دعوے ہے. اس نے بجائے جھونپڑی کے اندر رہنے والا ایک فاقہ مست فقیر جس رب اللہ نے نعرہ لائے اسی زندگی پرسکون بھی بھائی گزر لیے, بے خوف بھی زندگی گزر لیے اور غمگین بھی وہ نہیں. اللہ رب العزت ماں اور تو سارے اس آیت مبارکہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور واقعتاً عملی زندگی نے اندر اسی اللہ نے غلام بنوا جائے. اللہ ساڑھا پروردگار اس اس طرح تسلیم کر کے نا اور اللہ تعالیٰ حاکم من کے اس کے حکم اسی من ہے. پھر اللہ نے جڑا حکم ہے, چاہے نماز نہ حکم ہے, چاہے اکھیں کی حفاظت نہ حکم ہے, چاہے کنن کی حفاظت نہ حکم ہے, چاہے والدین کی خدمت نہ حکم ہے, چاہے رشتہ داراں نے ہمسایہ نے جڑے حقوق ادا کرنے نہ حکم ہے,
حکم تو بہت سارے نے اللہ رب العزت نے نا، بہت سارے سے پتہ بھی بس اس یہ سمجھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہے اور میں اس کا غلام ہاں، اگر یہ میں نہ کیتا تو یہ تو میں پہ مجرم ہاں، اللہ تعالیٰ نے غلامی نے خلاف پہ میں چلنا تے تو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نے خلاف میری زندگی ہے. بس یہ انشاءاللہ جس وقت ذہن نے اندر آونجا کرتی تو اصلاح نہ انشاءاللہ قدم شروع ایسی. اللہ رب العزت اس محفل ایسی طرح پر رونق اسا آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس نیک کام جاری رہنے کی توفیق عطا دے اور اللہ تعالیٰ تو سارے اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین اس پروگرام نے سجانے واسطے جس جو محنت کی اس اجر عطا فرما. بالخصوص ندیمہ اس طرح اس خاندان اجر عطا فرما. انہوں نے والد مرحوم اور باقی رشتہ دار اور اصل رشتہ دار جس دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، انہیں درجات بلند فرما. یا رب العالمین قرآن واسے ساڑھے دل کھول دے. یا رب العالمین اسابٹا حقیقی بندہ غلام بننے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ساری پریشانیاں دور فرما، سارے غم دور فرما، سارے خوف دور فرما. اپنا مطیع و فرما بردار اسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.